وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن آسان ایپیسوڈ نمبر 167، سورہ نساء کی آیت نمبر 19 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا یحل لکم، کہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے، ان ترثوا النساء کرہا، کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ، ولا تعضلوہن لتذہبوا ببعض ما آتیتموہن، اور یہ کہ تم ان کو تکلیف پہنچا کر، زیادتی کر کے ان سے واپس لے لو جو تم نے ان کو دیا ہے، الا ان یأتینا بفاحشۃ مبینہ، مگر یہ کہ وہ کوئی کھلا بے حیائی کا کام کریں، وعاشروہن بالمعروف، اور ان کے ساتھ گزر بسر کرو بھلے طریقے سے، فإن کرہتموہن فعسیٰ ان تکرہوا شیئا، پھر اگر کوئی چیز ان کی تمہیں ناپسند ہے تو ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کو تم ناپسند کرتے ہو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ اس میں تمہارے لیے بنا دے بہت زیادہ خیر والا، یا اس کو تمہارے لیے بہت زیادہ خیر والی بنا دے جس چیز کو تم ناپسند کر رہے ہو۔ مادے جو ہیں ان پر تھوڑا سا غور و فکر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں ان ترثوا النساء کرہا، کہ زبردستی، نساء کا لفظ جو اردو میں بھی بولا جاتا ہے، الحمدللہ اس پہ بات ہو چکی ہے۔ کرہا جو ہے کاف کتاب والا، را اور ہا، 41 کلمات قرآن میں آتے ہیں، معنی ہے کس چیز کا برا لگنا، کس چیز سے کراہیت ہونا۔ کراہیت کا لفظ تو اردو میں ہم بولتے ہیں الحمدللہ، یہ سب اس میں آ جاتا ہے کہ تم زبردستی، اور زبردستی کرنے کے لیے بھی آتا ہے، مطلب تم ان کے زبردستی وارث بن جاؤ، یا ان کو برا لگے اور تم ان کے وارث بن جاؤ، جو بھی ترجمہ کریں گے الحمدللہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ ولا تعضلوہن، تعضلوہن جو ہے عین، ضاد اور لام سے 2 کلمات قرآن کریم میں آتے ہیں۔ العضل معنی ہے روکنا اور زبردستی کرنا، اور دیکھو زبردستی نہ کرو ان پر، لتذہبوا، تاکہ تم لے لو۔ تذہبوا کو بھی ہم ایک دفعہ اس مادے پر بھی غور و فکر کر لیتے ہیں۔ زال، ہا اور با، 56 کلمات قرآن میں ہیں۔ الذہب، ذہبۃ، سونے کے لیے بھی یہ استعمال ہوتا ہے، معنی سونا بھی ہے۔ الذہاب جو ہے وہ چلے جانے کے لیے آ جاتا ہے، کسی جگہ سے چلے جانا۔ ذہب جو ہے لے لینا، کچھ دے کر واپس لینے کے لیے بھی یہ استعمال ہوتا ہے۔ آتیتموہن، الاتیان سے ہے، یہ کافی دفعہ ہو چکا، 549 کلمات قرآن کریم میں آتے ہیں۔ اگر اس کو ہم سمجھ لیں گے تو 549 کلمات تو الحمدللہ ہمیں سمجھ میں آ جائیں گے۔ حمزہ، تا اور یا اس کا مادہ ہے۔ الاتیان جو ہے معنی ہے کسی کا باصورت آ جانا۔ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ۔ اب یہاں پہ جو آئے ہیں، فاحشہ کا لفظ بھی اردو میں بولا جاتا ہے، مبین سے بین ہے، واضح جو ہے ظاہری جو فاحش کام ہو اس کے لیے آتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم ان کے جو ان کو دیا ہے ان پر زبردستی اس کو واپس نہیں لے سکتے، مگر یہ کہ ان سے کوئی ایسا فاحش کام کہ وہ مرتکب ہوں تو اس صورت میں لیا جا سکتا ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 228 اور 229 میں بھی ہم نے پڑھا تھا، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جس طرح تمہارا ان پر حق ہے اسی طرح ان پر بھی تمہارا حق ہے عورتوں کا۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کو ان پر ایک درجہ زیادہ دیا گیا، انتظامی طور پر بھی، اس لیے کہ وہ نان نطفے کے ذمہ دار ہیں، گھر میں جو بھی خرچ دینا ہے انہوں نے کرنا ہے، کما کر لا کر انہوں نے دینا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ البقرہ کی آیت نمبر جو ہے 229 میں فرما رہے ہیں، وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، کہ تمہارے لیے یہ حلال ہی نہیں ہے کہ تم ان سے ایسی چیز جو تم نے ان کو دی ہے ان سے واپس لو۔ اللہ فرما رہے ہیں الا ان یخافا اللہ یقیم حدود اللہ، کہ تمہیں اس چیز کا خوف ہو کہ وہ اللہ کے حدود کی جو ہے پاسداری نہیں کر پائیں گی،
اس صورت میں واپس دیا جا سکتا ہے۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے لیے کتنے اچھے تھے۔ آپ اپنے ازواج کے ساتھ گھر کے کاموں میں بھی مدد فرماتے تھے۔ اللہ اکبر، آپ کا اخلاق اتنا بلند تھا کہ اماں عائشہ صدیقہ سے جب پوچھا گیا کہ آپ کا اخلاق کیا تھا، تو آپ نے واپس سوال پوچھا کہ کیا قرآن نہیں پڑھتے؟ آپ تو چلتا پھرتا قرآن تھے، اور اپنے گھر والوں کے لیے بھی بہت بہتر تھے۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے 3895 عن عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ عنہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم میں سب سے بہتر ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو اپنانا ہے، ہر سنت کو اپنانا ہے۔ وہ عاشروہن جو مادہ ہے، عاشروہن عین شین را 27 کلمات قرآن میں اس مادے سے آئے ہیں۔ العشرتو معنی 10 کے ہیں، عاشرتہ معنی ہے کسی کے ساتھ اچھے طریقے سے گزر بسر کرنا، اچھے طریقے سے رہنا سہنا۔ العشیرو مل جل کر رہنے والے کے لیے آتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، کرہتو اس کو ہم نے پہلے بھی کر لیا ہے، کراہت کے لیے آتا ہے، کاف را ہا، اگر تمہیں کراہت کیا ہے، کسی کو چیز ناپسند ہونا، اس کے لیے آتا ہے شیء، کوئی چیز ان کی تمہیں ناپسند ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں ان کی کچھ چیز ناپسند ہو تو ہو سکتا ہے اللہ نے تمہارے لیے اسی میں خیر کثیر رکھ دی ہو۔ دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 216 میں بھی ہم نے پڑھا تھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ہو سکتا ہے کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں بہت پسند ہو اور اس میں تمہارے لیے شر ہو۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، علم تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ دیکھیں کسی وقت ہوتا ہے جب انسان کی شادی ہوتی ہے تو بیوی کی کوئی عادت پسند نہیں آتی، کسی کو کوئی رنگ پسند نہیں آتا، یا کسی کو اب پسند نہیں آتی کہ جی میں چہرہ پسند نہیں ہے، تو یہ چیزیں کرائٹیریا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث ہے کس بنیاد پر عورت سے شادی کی جاتی ہے، نمبر 1 اس کے حسب کی وجہ سے، اس کے حسب نسب کی وجہ سے، یا اس کے حسن و جمال کی وجہ سے، یا اس کے مال و دولت کی وجہ سے، یا دین کی وجہ سے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے خوبصورت انداز میں صحابہ کو کہا کہ تمہارے ہاتھ ہاک لوت ہوں، دین والی پکڑو، کیونکہ دین والی جب آتی ہے تو گھر میں دین آئے گا، اچھے اخلاق والی، اچھے دین والی جو ہے۔ تو ہو سکتا ہے کوئی چیز تمہیں اپنی بیوی کی عادت نہ پسند ہو، لیکن اللہ نے اسی میں تمہارے لیے خیر کثیر رکھ دیا ہو سکتا ہے کوئی چیز تمہیں نہ پسند ہو اور اللہ نے وہ تمہارے لیے بہتر ہو، یہ اللہ ہی جانتا ہے، ہم نہیں جانتے ہوتے۔ اب اس آیہ مبارکہ کو میں ترجمہ کر لیتا ہوں لفظ بر لفظ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، کہ تمہارے لیے یہ حلال ہی نہیں ہے، حلال کا لفظ آیا، حرام ہے، یعنی کہ تم عورتوں کے زبردستی وارث بن جاؤ۔ ولا تعضلوہن لتذھبوا ببعض ما آتیتموہن، دیکھو تم ان پر زبردستی نہ کرنا تاکہ ان سے زبردستی کچھ جو ان کو دیا ہے واپس لے لو، الا ان یأتینا بفاحشۃ مبینہ، ہاں مگر یہ کہ وہ کھلی بے حیائی کی مرتکب ہوں۔ وعاشروہن بالمعروف، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، پھر اگر تمہیں ان کی کوئی چیز بری لگتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ تمہیں کوئی چیز بری لگے، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور جس بیوی کی تمہیں چیز بری لگ رہی ہے اسی میں اللہ نے تمہارے لیے خیر کثیر رکھ دی ہو۔ دیکھیں عورتوں کے معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر بڑی ہدایت کی ہے، اسپیشلی حجۃ الوداع میں آپ نے کہا کہ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، تم نے ان کو اللہ کے نام کے ساتھ حاصل کیا ہے، ان کی شرمگاہوں کو اللہ کے نام کے ساتھ حلال کیا ہے، تو ان کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگلی آیت نمبر 20 میں فرما رہے ہیں وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ، پھر اگر تم نے ارادہ ہی کر لیا ہے کہ تم ایک کو بدل کر اب دوسری لے کر آؤ گے، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، پھر اگر تم نے ان کو ڈیڑھ سونا بھی دے دیا ہے نا، قنطار ڈیڑھ کے لیے آتا ہے، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تو اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لو، أَتَأْخُذُونَهُ
بہتانم و اسم مبینہ، اللہ اکبر، کیا تم ان پر بہتان باندھ کر گناہ کما کر اللہ اکبر واپس لوگے؟ دیکھیں آج ہوتا کیا ہے معاشرے میں، یقین کریں بڑی تکلیف کے ساتھ کئی دفعہ یہ بیان کرتا ہوں کہ عورت جو لے کر آئی ہوتی ہے وہ تو لے کر آتی ہے، اور جو بھی اس کو گفٹ ملتے ہیں اپنے شوہر کی طرف سے، اپنے سسرال کی طرف سے، تو وہ خدا نہ خواستہ جب عورت سے کوئی ایسی بات ہو جائے تو یقین جانے عورت سے جو اپنا دیا ہوا ہے وہ بھی واپس لے لیا جاتا ہے، اور جو وہ لے کے آتی ہے وہ بھی واپس لے لیا جاتا ہے۔ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، جیسے ہم پڑھ رہے ہیں قرآن سورہ البقرہ میں بھی پڑھا، سورہ نساء میں بھی ہم پڑھ رہے ہیں، اسی طرح انشاءاللہ تعالیٰ اور بھی صورتوں میں ہم پڑھیں گے کہ عورتوں کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنے حقوق بیان کیے ہیں۔ آج جو ویمن لبریل ہونے کا یا عورتوں کی آزادی کے جو نعرے لگائے جاتے ہیں، اللہ اکبر۔ ایک فرینچ جو ہے اس نے جب یہ قرآن پڑھا، اسکالر تھا، تو کہتا ہے جب قرآن پڑھا، اب مسلمان ہوا یا نہیں ہوا یہ تو نہیں مجھے معلوم، تو کہتا ہے اگر وہ، کیونکہ وہ اس نے کہا کہ اگر میں یہ نہ سمجھتا کہ یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھا ہے، نعوذ باللہ، کیونکہ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ آپ نے لکھا ہے، تو میں کہتا کہ یہ کسی عورت نے لکھا ہے، کیونکہ اس میں عورتوں کے ایسے حقوق بیان کیے گئے ہیں جو اس سے پہلے نہیں تھے۔ یہاں کہا کہ عورتوں کے زبردستی وارث نہ بن جانا۔ کیا ہوتا تھا کہ بیویاں جو شخص فوت ہو گیا تو جو ستیلی مائیں تھیں ان کے وارث بڑا بیٹا بن جاتا، اور بڑا بیٹا تمام جائیداد کا وارث بن جاتا، اکثر تو یہی ہوتا تھا، اور کئی تو یہ بھی ہوتا تھا جس کو مقتن کہا گیا ہے، نکاح مقتن کہا جاتا تھا، وہ آیت آج کے سبق میں تو نہیں ہے، انشاءاللہ اگلے سبق میں ہماری آئے گی، کہ نہ کرو نکاح اپنی والدوں کی، اپنے باپ کی بیویوں سے یعنی ستیلی ماؤں سے، یہ بہت ہی گندا اور بہت ہی برا طریقہ ہے۔ تو بہرحال یہاں کہا گیا ہے کہ تم زبردستی وارث نہ بن جانا عورتوں کے نا۔ ہوتا کیا ہے کہ کوئی فوت ہو گیا تو بڑا بھائی جو ہے وہ کہتا ہے اب خود ہی روک لیتا ہے کہ جائیداد باہر جائے گی، تو زبردستی وارث بن جاتے ہیں، یا شوہر جو ہے وہ زبردستی کوئی چیز دے کر واپس لیتے ہیں، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر سونا ڈیڑھ سونا بھی دیا تو واپس نہیں لے سکتے، اور کیسے واپس لوگے جب کہ تم ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا چکے ہو؟ کیا تم بہتان باندھ کر، یعنی جھوٹ باندھ کر، بہتان کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ باندھنا، اور گناہ کے ساتھ یہ واپس لوگے؟ اللہ اکبر۔ آج جو ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں، میرا نہیں خیال کہ ہم سے کوئی بات چھپی ہوئی ہے، ہم بلیم کرتے ہیں کہ شاید یہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں، حالانکہ اسلام نے یہ نہیں سکھایا۔ اگر مسلمان کر رہے ہیں تو وہ اسلام نہیں ہے، چاہے کوئی مسلمان کر رہا ہے، جو ہمارے ازواجی مسائل ہیں یا جو ہمارے گھریلو مسائل ہیں، جتنے بھی ہمارے مسائل ہو رہے ہیں وہ اسلام نہیں ہے جو ہو رہے ہیں۔ اگر اسلام پر عمل کیا جائے تو اسلام تو سراسر سلامتی ہے، یقین جانے ہر ایک کا حق اللہ نے رکھا ہے۔ عورتوں کے بارے میں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ ڈیڑھ سونا بھی دیا ہے تو واپس نہیں لوگے، کیا تم ان سے واپس لوگے؟ اللہ اکبر، حالانکہ تم ان سے فائدہ اٹھا چکے ہو۔ اگر تم جو ہے، جیسا کہ معلوم ہی ہوتا ہے، را، واو اور دال مادہ ہے اس کا، 148 کلمات آئے ہیں، الارادۃ، رادہ یا رودو، کس چیز کو طلب کرنے کی کوشش کرنا، چاہنا، خواہش کرنا، ارادہ کرنا، کیونکہ کسی چیز کو طلب کرنے کے لیے ارادہ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے تو ارادہ ہی کرتا ہے۔ استبدال، با، دال اور لام، 44 کلمات قرآن میں آئے ہیں۔ التبدیل والاستبدال معنی ہے کسی چیز کو دوسری جگہ پر، کسی چیز کی جگہ دوسری کو لے آنا، یعنی کسی چیز کے بدلے دوسری چیز کو لانا، اور یہ شرط ہے کہ ایک چیز کی جگہ دوسری چیز لائی جائے، اس کے معنی اس میں آتے ہیں۔ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور تم نے چاہے ان میں سے کسی ایک کو بھی، کیونکہ ازواج زیادہ بھی ہو سکتی ہیں، کسی ایک کو تم اگر زیادتی کر رہے ہو، سونا بھی دیا ہے، ڈیڑھ سونا بھی دیا ہے، قنطار ڈیڑھ کے لیے آتا ہے، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تو اس میں سے کچھ بھی واپس نہیں لوگے۔ قنطار کا لفظ ہم سورہ آل عمران میں پڑھ چکے ہیں، کاف، نون، طا، را، رباعی ہے، 4 اس کے مادے ہیں، 4 کلمات ہی قرآن میں آتے ہیں۔ القناطیر والمقنطرہ معنی ہے ڈیڑھ بہت زیادہ۔ اتاخذو، کیا تم واپس لوگے ان سے، اتاخذونہ، احذا، الف ہا زال، عربی میں حمزہ ہا زال پڑھیں گے۔ 273 کلمات قرآن میں آتے ہیں۔ الاخذو معنی ہے کسی چیز کو حاصل کر لینا، کسی چیز کو لے لینا، احاطہ کر لینا، اسی طرح یہاں واپس لینے کے معنی میں آیا ہے۔ اتاخذونہ بہتانن، اللہ فرما رہا ہے کہ کیا تم واپس لوگے ان پر بہتان باندھ کر۔ بہتانن جو ہے مادہ با، ہا، تا، 8 کلمات قرآن میں آئے ہیں، ہم نے پڑھا تھا
وہ جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کر رہا تھا مذاکرہ یا مناظرہ کر رہا تھا، تو جب ابراہیم علیہ السلام نے مثال دی کہ میرا رب سورج کو مشرق سے لے کے آتا ہے تو مغرب سے لے آ، تو وہ حیران رہ گیا، ششدر رہ گیا، اب جواب ہی کوئی نہیں ہو، تو اس کے لیے آتا ہے تو بہتان، ایسا الزام جسے سن کر بھی انسان حیران و ششدر رہ جاتا ہے کہ یہ کون سی چیز مجھ پہ جو انسان میں ہے ہی نہیں، یعنی جھوٹ باندھ دینا، جو کسی میں برائی ہے نہیں اس پر وہ برائی تھوپ دینا، اس کے لیے آتا ہے الاسم حمزہ فا میم، 48 کلمات آتے ہیں۔ الاسم والآثام، وہ عمل وہ فعل جو ثواب سے روکنے والا ہو اور ثواب سے پیچھے رکھنے والا ہو، جمع آثام آتی ہے۔ العاصم کہتے ہیں گناہ گار کو جو گناہ کرنے والا ہے، اصل میں گناہ کے لیے آتا ہے۔ اب اس آیت مبارکہ کو ترجمہ کر لیتے ہیں کہ اگر تم ارادہ ہی کر چکے ہو ایک عورت کی بجائے دوسری عورت، یعنی ایک بیوی کی بجائے آپ دوسری اس کی جگہ بدل کر دوسری لے کے آنی ہے، کیونکہ 4 سے زیادہ لائی نہیں جا سکتی، تو اگر تم نے ان میں سے کسی ایک کو جس کو تم چھوڑ رہے ہو ڈیڑھ بھی دے رکھا ہے مال سونا، تو واپس نہیں لوگے، اس میں سے کچھ بھی واپس نہیں، کوئی شے کا مطلب ہے کوئی ذرا سی چیز بھی واپس نہیں لوگے۔ کیا تم اس طرح ان سے واپس لوگے کہ ان پر بہتان باندھو گے، الزام تراشی کرو گے اور گناہ اور واضح گناہ جو ہے، کھلا گناہ جو ہے وہ کما کر ان سے واپس لوگے؟ اگلی آیت جو ہے آیت نمبر 21 ہے، وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، کیسے واپس لوگے آپ، کیسے واپس لے سکتے ہو؟ اللہ کویسچن پوچھ رہے ہیں، اور تم حالانکہ ان سے تم فائدہ اٹھا چکے ہو، یعنی تم ان سے وہ تعلق جو ہے ایک شوہر بیوی والا اپنی بیوی سے قائم کر چکے ہو، تم شوہر ہو کے اپنی بیویوں سے یا بیوی اپنے شوہر سے فائدہ اٹھا چکی ہے، تو فائدہ اٹھا چکے ہو بعضکم الی بعض سے، وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ، اور وہ لے چکی ہیں نکاح کے وقت تم سے میثاقاً غلیظا، پکا میثاق، پکا عہد۔ ہم ایک کانٹریکٹ کرتے ہیں، میثاق جو ہے کانٹریکٹ کے لیے آتا ہے، شادی بھی ایک کانٹریکٹ ہے جس میں گواہ بھی ہوتے ہیں، جس میں ایجاب و قبول بھی ہوتا ہے، شرائط اگر کوئی ہو تو وہ بھی بیان کی جاتی ہے۔ تاخذونہ، اخذنا، اخذا صحیح ہے تو 77 کلمات، الاحظو معنی ہے کسی چیز کو لے لینا، جمع کر لینا۔ افزا فا زوات واو، ایک کلمہ قرآن میں آیا ہے، اس کا مطلب ہے فائدہ اٹھانا، ایک دوسرے سے لطف اٹھانا، دونوں کے لیے آیت ہے۔ منکم میثاقاً غلیظا، میثاق جو ہے یہ بھی ہم کافی دفعہ کر چکے ہیں، واو سا کاف جو ہے کینچی والا 34 کلمات آئے ہیں۔ الوثاقو، کسی چیز کو باندھ دینا، زنجیر سے جکڑ دینا یا رسی سے باندھ دینا۔ میثاقن، پکا وعدے کے لیے آتا ہے، پکا کانٹریکٹ عہد کے لیے آتا ہے، جیسے میثاق لکھنؤ ہوا، جیسے میثاق مدینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ غلیظاً، غلظہ جو ہے غین لام زوا، 13 کلمات آئے ہیں، معنی ہے موٹا گارا۔ غلظتن، سخت، اللہ اکبر، جو پکا جو کیا گیا ہو نا، پکا عہد کیا گیا ہو، اس کے لیے آتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم نے ارادہ کر ہی لیا ہے، میں دونوں آیتوں کو بیان کر دیتا ہوں ترجمہ تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ ایک کی جگہ دوسری بیوی لے کے آؤ گے، تو تم نے اگر اس کو ڈیڑھ مال بھی دیا ہے تو اس میں سے کچھ بھی چیز واپس نہیں لوگے۔ کیا تم اس پر جھوٹا الزام لگا کر، کھلا گناہ کما کر یہ تم حاصل کرو گے اس سے؟ اور کیسے تم لے سکتے ہو جب کہ تم فائدہ اٹھا چکے ہو ایک دوسرے سے، اور تم فائدہ اٹھا چکے ہو اور تم نے ان کو حاصل کیا تھا، نکاح میں لائے تھے پکے عہد کے ساتھ۔ اللہ کے ساتھ عہد کرتا ہے انسان۔ دیکھیں نکاح میں جو آیت شروع میں ہم نے پڑھی، جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سب انسانوں سے اللہ نے کہا ہے کہ تمہیں ایک انسان آدم سے پیدا کیا، اسی سے اس کی زوج کو بنایا اور اسی سے پھر انسان پھیلا دیے، تو رحمی رشتے کے باروں میں بھی اللہ سے ڈرو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ ڈیفینیٹلی جب سورہ جو نساء کی آیت نمبر 1 جو ہے، جب نکاح کا خطبہ پڑھایا جاتا ہے تو اکثر پہلے یہی آیت پڑھی جاتی ہے۔ دوسری آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، بار بار اللہ ڈرا رہا ہے کہ اس معاملے میں، اور یہی خطبہ پڑھا جاتا ہے کہ اے ایمان کے دعوے دارو، اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُم مُسْلِمُونَ، اور تمہیں موت نہ ہے مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو۔ اور سورہ احزاب میں بھی اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور بات کرو تو سیدھی۔ اللہ تمہارے کیا کرے گا اس کے بدلے میں؟ جب تم تقوی اختیار کرو گے، سیدھی بات کرو گے، تو اللہ تمہارے
اعمال کی اصلاح کر دے گا اور اللہ تمہارے لیے بہت ساری برکتیں عطا کر دے گا۔ ڈیفینیٹلی نکاح جو ہم کرتے ہیں، ہم حق مہر جو مانتے ہیں وہ بھی بیویوں کا حق ہے، ان کو ادا کیا جائے، اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے گزر بسر کرنا، یہی جو ہے گھروں کے لیے سکون دہ بھی ہے، اور اسی سے گھروں میں سکون بھی آتا ہے اور یقین جانے دین بھی آتا ہے۔ جب ہر وقت کی لڑائی ہوگی، ہر وقت کی بحث ہوگی، تو پھر ہم بہت ساری ایسی باتیں کریں گے جو دین کے خلاف ہوگی۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ہمیں اپنے گھروں کا سکون عطا فرمائے، کیونکہ یہ وہ سکون ہے جس سے ہم کوئی پازیٹیو کام معاشرے میں کر سکتے ہیں۔ جب گھروں میں بے سکونی ہو تو پھر کوئی مثبت کام نہیں ہو پاتا۔ اللہ ہم سب کو اس چیز کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا